جی سر۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 10ویں شعر میں شاعر محترم فرماتے ہیں: عدد کا حالیہ لا سری بھی مستطرن عن البشاتی ولا دائی بھی منحسمی۔ عدد کا تجاوز کر گیا تجھ سے، حالیہ میرا حال، لا سری اب نہیں میرا راز، بھی مستطرن چھپنے والا، عن البشاتی چغل خوروں سے، ولا دائی اور نہ ہی میری بیماری، بمنحسمی ختم ہونے والی ہے۔ یعنی اے میرے عشق پر ملامت کرنے والے، میری کیفیت تیرے ذریعے آگے چغل خوروں تک پہنچ چکی ہے، اور اب میرا مرض عشق مزید چھپنے والا نہیں ہے۔ اس سے پچھلے شعر میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک ملامت کرنے والا شاعر کو اس کے عشق پر ملامت کرتا تھا، کیونکہ وہ ملامت کرنے والا اس عشق کو عشق کے مجازی سمجھتا تھا، اس لیے وہ عاشق کو اس سے روکتا تھا، اور عاشق اپنے عشق کو یعنی عشق حقیقی کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن اب جب کہ ملامت کرنے والا ملامت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایک شخص دنیا میں ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ عاشق ہے، اسی لیے وہ ملامت کر رہا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں اس شعر کے اندر کہ اب جب کہ تجھ کو پتہ چل چکا ہے میرے عشق کا، تو تیرے ذریعے سے یہ بات آگے بھی پہنچ چکی ہے، اور وہ جن تک پہنچ چکی ہے وہ اس کو اور آگے پھیلائیں گے۔ ان کو چغل خور کہا ہے کہ اے ملامت کرنے والے، میری کیفیت نے تجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں کس حال میں ہوں، میرا درد و راز اب چھپائے نہیں چھپتا، اب یہ بات چغل خوروں کو پتہ چل چکی ہے، وہ اسے آگے پھیلائیں گے۔ میں چاہ کر بھی اپنے راز محبت کو چھپا نہیں سکتا، میرے آنسو، میری کمزوری، میری حالت، میرا مرض خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا ہوں، اور یہ کیفیت ایسی نہیں جو کسی چغل خور یا دشمن کی باتوں سے ختم ہو جائے، یہ تو محبت کا درد ہے جو ہمیشہ دل میں قائم رہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک صیغہ آیا تھا عدد کا، تو اس کی ایک صرفی تحقیق یہ ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہے؟ عین، دال اور واو اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور فعل ماضی مثبت معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، ثلاثی مجرد، ناقص واوی ہے، اسباب نصرہ بمعنی تجاوز کرنا، آگے بڑھنا۔ ناقص واوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں لام کلمے کی جگہ پر واو آیا ہے۔ نصرہ باب ہے ادوا، نصرہ بروزن نصرہ ادوا، ادوا ادوا ادبو ادوت، ادوت صیغہ واحد مؤنث غائب، تو اصل میں تھا ادوت۔ ادوت میں واو مفتوح ہے، یہ والا واو یہ مفتوح ہے، اور واو سے پہلے جو دال ہے وہ بھی مفتوح ہے، تو واو مفتوح، ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا گیا تو ادات بنا۔ ادات میں دو ساکن آ گئے، تو کہا کہ پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا اور عدد بن گیا، عدد۔ اب یہ لکھا عدد کا، تو اس میں جو یہ کاف ضمیر ہے یہ منصوب ہے، متصل ہے، اور یہ مفعول بھی ہی ہے کہ آگے بڑھ گیا، تو آگے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، تجھ سے بات آگے بڑھی تیرے ذریعے سے اے ملامت کرنے والے۔ ایک صیغہ آیا تھا مستتر، مستتر کے حروف اصلیت سین، تا اور را، یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل باب افتعال سے ہے۔ دیکھیں استترا یستترو استتارن فہو مستترن، یہ ہے مستترن، اور یہ چونکہ حالت جری میں ہے تو مستترین ہے۔ صیغہ اس کا کون سا ہے؟ واحد مذکر ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اسباب افتعال ہے، چھپنے والا، جیسے ضمیر ہوتی ہے نا مستتر،
वो छुपी हुई होती है, ऐसे यही है। तो वो कहता है कि नहीं छुपने वाला है इश्क। फिर मुनहसिम, ये मुनहसिमिन है तनवीन के साथ, लेकिन शेर के आखिर में है मुनहसिमी। तनवीन कहाँ गई है? तो नहव में ऐसा होता है कि काफिया जब मिलाते हैं किसी शेर में, तो वहां से तनवीन हट जाती है, वरना बज़ाहिर माने तनवीन कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप पूरे कसीदा बुर्दा शरीफ में देखें तो आपको ये चीज़ मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि काफिया तनवीन को हटा देता है। इस वजह से ये मुनहसिमिन के बजाय मुनहसिमी है। इसके उरूफ असलिया हासिन और मीम है। ये भी इसमें फ़ाइल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर सुलासी मजीद फीही असबाब इनफ़िआल है। इनफ़िआल, इस मुनहसिम के नून को देखें तो ये आपको बता रहा है इन कसरा यन कसिरु इनकिसारन फहुआ मुनकसिर। तो इन हसमा यन हसीमु इन हिसामन फहुआ मुनहसिमुन। सुलासी मजीद फी असबाब इनफ़िआल बमाना ख़त्म होने वाला, यानी फरमाते हैं कि मेरा जो मर्ज है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जब मेरा मर्ज ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा इश्क है वो छुपने वाला भी नहीं है, जाहिर हो जाएगा। चलें इसके बाद अगला शेर।